اچھا میں نے اس مولانا صاحب کا یہ کلپ خود بھی سنا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک اور مولانا کا کلپ بھی سنا ہے، اور میں مناظروں کا بھی قائل نہیں ہوں۔ آج کل جو مناظری ہوتی ہے 5 ایک طرف 5 دوسری طرف، تو 5 برابر ہوتی ہے۔ اگر آپ تپڑ ماریں گے تو ہم بندوق اٹھائیں گے، وہ قصہ ہے۔ ویسے میں کہتا ہوں پاکستان میں بڑی بڑی چینلز ہیں، ہمیں بلائے، ہماری مخالف کو بھی بلائے۔ یہ انداز آپ کو بہت پسند آئے گا، مجھے بھی بلائے اور میرے مقابل کو بھی بلائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں ایک مناظرہ ہوا جو بہت مشہور تھا، مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر کی ڈز گاڈ ایگزسٹ پر۔ تو مناظرہ مجھے بہت پسند آیا۔ اس کا وجہ کیا تھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف مفتی صاحب، دوسری طرف جاوید اختر، اور مابین میں ایک شخص تھا جس کا چینل تھا اور جس نے انتظام کیا تھا، اور سامنے بہت سے لوگ آئے تھے۔ ویسے اگر کوئی بھی مناظرے کے لیے تیار ہے اس انداز پر تو اس سے خیر ہوتا ہے، شر نہیں۔ میں ایک طرف، مقابل دوسرا طرف، اور مابین میں ایک شخص ہوگا۔ اگر میں بات کروں تو مجھے ٹوکے گا اور مجھے روکے گا بات کرنے سے۔ اگر مقابل بات کریں گا اور دلائل نہیں پیش کریں گا نا تو پھر اس کو ٹوکے گا اور روکے گا۔ اچھا، پھر آخر میں 1 گھنٹہ ٹائم عوام کے لیے، اگر وہ مجھ پر سوال کرے میں جواب دوں گا، مقابل پر سوال کرے مقابل جواب دے گا۔ اگر اس انداز میں مناظری شروع ہوئی تو انشاءاللہ ہمارا بچہ دین کو سمجھے گا۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے مناظرے کا کہ اسٹیج پر میں بھی کھڑا، وہ بھی کھڑا، ایک مقابلے میں مابین میں شخص ہوگا، سامنے عوام ہوگی، نہ تکبیر کا اجازت ہوگا نہ آواز کا اجازت ہوگا۔ آخر میں جب سوال جواب کریں گے انشاءاللہ پھر عوام دیکھیں گے۔ بڑی بڑی چینل ہے، ایسی بات کرتے ہیں چینل ان سے، علماء کا ذہن محدود ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم بلائے، ہم ڈرنے والے نہیں۔ تو اس وجہ سے میں مناظروں کا خود، آج کے دور کا جو مناظرے ہوتی ہے اس کی مخالفت ہم خود کرتی ہے۔ اس سے خیر کم اور شر زیادہ پھیل رہا ہے۔ 5 ایک طرف 5 دوسری طرف، وہ اس پر آتی ہے یہ اس پر آتی ہے اور جھگڑا مابین میں ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے۔ دراصل یہ کلپ تھا ہماری سروں کا تاج اور ہمارا بڑا، ہم ان کے مقابلے میں اصاغر ہے، وہ ہمارا اکابر ہے، حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد منگل صاحب۔ ان کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا ان کو انداز اپنے ذہن کے مطابق وہ لیتا ہے، سننے والا اپنے ذہن کے مطابق اس کا انداز لیتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہے ان کے انداز پر تو وہ کہتا ہے کہ زور لگائے پتر، یہ اس کا انداز ہے، پتر زور لگاؤ، اس سوال کا جواب لے کر آؤ پتر۔ ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ سوال کیا تھا اور یہ غالباً 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے کا سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن اپنی بستر پر تھی جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آئی، تو آپ لوگوں نے تو مانا ہے کہ 3 دن تک آپ بھی مماتی ہے۔ یہ سوال تھا ڈاکٹر صاحب کا۔ تو پھر مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جواب بھی دیا تھا، لیکن مجھے وہ جواب سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب تھا، حالانکہ میں نے کئی بار سنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایسا جگہ پکڑا ہے اس سوال میں کہ سننے والا اگر غور نہ کرے تو وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ باقی ڈاکٹر صاحب کا اپنا عقیدہ تحفۃ المناظر میں لکھا ہے اور بیان کرتا ہے، وہ ایک ایسا شخص ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور بہت خوبصورت انداز ہے ڈاکٹر منظور منگل صاحب کا بات سمجھانے کا۔ اللہ نے ایک ملکہ عطا فرمایا ہے ان کو کہ مشکل ترین مسئلہ
डॉक्टर साहब दो ठोक अल्फाज में समझाता है। जैसा जब आप उनकी दुरूद सुनेंगे तो आप में एक जलाल आएगा और एक बहादुरी आएंगी। आप जवाब देने में आपके अंदर जवाब देने का ताकत पैदा होगा। अल्लाह ने उनको ऐसा मलका अता फरमाया है। आपने डॉक्टर मंजूर मिंगल साहब को सुना ना, तो फिर आप खुद पर इतिमाद शुरू करेंगे। ये डॉक्टर साहब का कमाल है, क्योंकि उनकी दलाइल बहुत मजबूत होती है। लेकिन ये सवाल जो है ना, ये तो बहुत ज्यादा लोग करते हैं। अब मुझे जो आया है, ये मुझे किसी ने भेजा। एक जगह में मैंने अकीदा हयातुन नबी पर बात किया है, तो वो एक चैनल से शेयर हुआ है। उस चैनल के तहत ये जवाब आया है और मुझे कमेंट का तस्वीर आया है कि इस मौलाना से कहो कि डॉक्टर मंजूर मिंगल साहब की क्लिप का जवाब करी। और फिर डॉक्टर मंजूर मिंगल साहब की क्लिप जो है ना, उनकी काफी भी भेजा है कि इनसे सुने, तो हमने 1000 बार सुना है। देखो, अगर मैं किसी से पूछूं, वो कहता है कि 3 दिन आपने भी रसूलुल्लाह को मय्यत माना है, तो आप भी 3 दिन की ममाती है। और इस सवाल का जवाब न किसी के बाप के पास है और न दादा के पास है। तो अगर मैं एक सवाल करूं कि एक शख्स मुझसे, मैं यही बोलूंगा अदब के दायरे में कि अगर मैं एक शख्स से पूछूं, मुझसे ये सवाल एक शख्स करे और मैं उनसे सवाल पूछूं कि क्या फरिश्ते को इंसान कहना जायज है या हराम है, क्या है, तो क्या जवाब होगा? इस सवाल करने वाले का जवाब क्या होगा? चलो मैं आपसे पूछता हूं, और अदब के दायरे में, अल्लाह हमें किसी की दिल आजारी से बचाए। हम हैं कौन? वो लोग है, हमने भी बकरी चुराई है। हम भी वो लोग है कि हम ये पगड़ी भी इन अकाबिर की रहमत नजर से हमारे सर पर है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताइए, क्या फरिश्ते को इंसान कहना जायज है या हराम? और क्या अगर मैं बरीली बनकर आपसे सवाल करूं, अगर फरिश्ते को मैं ये कहूं कि नबी फरिश्ता भी है और इंसान भी है, तो आपका जवाब क्या होगा? मुझ पर बिदात का फतवा लगाएंगे ना? सबसे पहले ये कदम डॉक्टर मंजूर मिंगल साहब उठाएगा। क्यों? इस वजह से उठाएगा कि वो बरीलियों के खिलाफ होगा। शायद वो तो खिलाफ नहीं है, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं। मुझे बताइए कि जिब्रील अमीन अपनी शक्ल में 2 बार हुजूर ने देखा, एक गारी हिरा में और दूसरी मेराज के रात में, और बाकी वो दिहिए कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल सूरत में आता था, कभी अराबू की शक्ल सूरत में आता। तो आप मुझे बताए कि अराबी जो देहाती होती थी उनकी शक्ल में कभी आती और कभी देखिए कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो अगर मैं कहूं कि जिब्रील अमीन इंसान है, तो क्या जवाब देंगे आप? क्या आप नहीं मानते कि दिहिया की शक्ल में जब आया तो इंसान बन गया? कभी अराबी की शक्ल में आया तो इंसान मैंने कहा। अच्छा, इससे हट कर एक सवाल अगर मैं करूं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर भी है और बशर भी है, नहीं, अगर मैं ये कहूं कि ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्ता भी है और इंसान भी है, क्या जवाब देंगे? ये तो हम सब मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन ने जिंदा आसमान पर उठाया है और फरिश्तों के अंदर रहती है। तो आपका क्या जवाब होगी? क्या अब वो फरिश्तों के अंदर खाना भी खाती है, सो रहा है भी? ये सवालात अगर मैं शुरू करूं कि चल आपने तो कयामत तक माना कि ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्ता है, क्या जवाब देंगे? अगर आप कहते हैं कि 3 दिन रसूलुल्लाह पर मौत आया तो आप ममाती बन गई, तो मैं सवाल करता हूं ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर जिंदा अल्लाह ने उठाया है, तो अगर मैं सवाल ये करूं कि ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के अंदर रहकर क्या वो फरिश्ता बन गया?
رسول اللہ علیہ السلام اب تحقیقی جواب یہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک ذائقہ ہے. آپ نے کسی چیز کا ذائقہ ہم کسی کہتی ہے. دیکھیے میری ساتھ شربت ہے، تو اگر آپ مجھے میں شربت دوں گا کہ تم ذائقہ چیک کرو، کیا تو ساری پئیں گی؟ ذائقہ تو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، پھر روح واپس آتی ہے. یہ تو صحیح روایات سے ثابت ہے کہ روح واپس آتی ہے. اور پھر کمال کا بات یہی ہے کہ حضور اقدس کا جسد مبارک 3 دن تک ہے، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو اس میں تو شک نہیں ہے. تو یہ سوال ہی غلط ہے. کیوں 3 دن تک تم نے مماتی اس کو مانا؟ ویسے حضور علیہ السلام کے بارے میں قول میں تو 18 اقوال ہے، لیکن جو تیسری پارے میں دوسری رکوع کی دوسری آیات میں ذکر ہے، حضور علیہ السلام 100 عام 100 سال تک ان پر موت آئی. موت لفظ ہے، تو لفظ موت اور نوم ان کا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا نوم اور موت کا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا ہے، اور عرب کہتی ہے کہ یہ موت جو ہے، موت اور نیند یہ دونوں بہن بھائی ہے. کیوں؟ جب ہم سوتے ہیں نا تو دعا پڑھتے اللہم بسمک اموتو تو موت سے ہے. اب تو مر رہا ہے یا سو رہا ہے. اور جب ہم اٹھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، موت کے بعد تو نے مجھے زندگی دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے. اب کیا جواب ہوگی؟ ویسے یہ سوال ہی غلط ہے. باقی اس کے بہت ساری جوابات انشاءاللہ پھر میں اس موضوع پر بات کروں گا، لیکن یہ اس بھائی کے لیے صرف، اور یہ میں کہوں گا کہ اگر آپ جتنا بھی کوشش کریں انشاءاللہ ہم اپنے اکابرین سے الگ ہوگے نہیں. میری اتنے اساتذہ مماتی ہے، میرے مشکات ہدایوں کے استاذ جو ہے سب سے زیادہ مجھے پسند اور میں ان سے پیار کرتا ہوں، وہ شیخ عزیز اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے. انہوں نے مجھے خود یہ عقیدہ کہا تھا کہ جب آپ کعبے میں گئے حج کے لیے اور آپ مدینے میں جائیں گے تو حضور اقدس کی روضے کا نیت کرنا. یہ مجھے اس استاذ نے مشکات میں کہا تھا، اور انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ تمام انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہے. اب اگر انہوں نے اتنا کہا تو ہم کون ہے کہ ہم اس کے بعد بھی آ کر اور ان کے ساتھ اختلاف شروع کریں گے؟ یہ باتیں مجھے پسند نہیں ہے. لیکن اس کا جواب میں نے ایسی ضمناً دی. دوسرے نمبر پر جو سب سے مہم بات ہے، اور اس کا جواب میں نے کئی بار کسی کو نہیں دیا،